تو جس کو مرضی دے دے، نہ دے جس کو مرضی. تو ایک شرعی مسئلہ ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، دو شخصیات، دو ذاتیں آپس میں گفتگو کر رہی ہوں، تیسری ذات، تیسرا آدمی اگر ان کی کوئی بات سن لے تو گناہ گار ہے وہ، یعنی چھپ کے بات کو سنے. جیسے ٹیلی فون کوئی کسی کو کر رہا ہے، اس میں آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، کسی کی لائن بیچ میں مل گئی ہے، اور اگر جس کی لائن بیچ میں مل گئی ہے، اگر وہ ان کی گفتگو سنتا رہے گا، جب تک سنتا رہے گا گناہ اس کو ہوتا رہے گا، یہ گناہ ہے. یا پردے کے پیچھے کسی کی گفتگو کو چھپ کے سننا یہ گناہ ہے اور منع ہے شرعن. لیکن آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، رات کو مالک اور بندے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہو، کس کے؟ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کسی کی گفتگو رات کو کوئی ہو رہی ہو آپس میں، یعنی کوئی بندہ اپنے مالک کے ساتھ گفتگو میں لگا ہوا، کوئی اللہ کا ولی، وہ اپنے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. اچھا، اس گفتگو کو جو سن لے گا اس کی بات بن جائے گی ساری، جو اس باتوں کو اچھا دنیاوی لحاظ سے سنے تو گناہ ہے. اگر مالک اور بندہ جو راز کی بات ہو رہی ہے نا، جو راز کی بات جس کے کان میں آ گئی اس کی بات بن گئی. اچھا، اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ جاگنا پڑے گا، ہے نا بھائی؟ جاگیں گے تو سنیں گے نا. جاگنا ہی مشکل ہے، راتوں کو جاگنا ہی مشکل ہے. اب جو جاگ گیا وہی لے گیا. اسی لیے تو اولیاء کرام کو دیکھیں، سارا دن صیام میں اور ساری رات قیام میں، سارا دن روزہ رکھتے تھے اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، اور جو ان کی گفتگو کو سن لیا کرتا تھا اس کی بگڑی بات. لیکن یہ بات جب آپ بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا بات میں نے کیا کہی. تھوڑی سی مطلب موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی ہے تو اسی موضوع پر، لیکن تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے کہ راز ولایت نام ہے ایک راز کا، بس جو مالک اور بندے کے درمیان ایک راز ہے اسی کا نام تو ولایت ہے. تو بہرکیف یہ بات تھوڑی سی مطلب دوسرے لیول کی تھی بات، بہرحال میں نے گفتگو کر دی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 ابدال ہر وقت موجود رہیں گے اور لوگ ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے، اللہ قبول کرے گا. دیکھیں ہم نہ مانتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اس لیے کہ آپ کسی کو جا کے کہیں گے یار وہ صوفی صاحب کے پاس جاتے تھے، انہوں نے کہا جناب تسی آیا کرو پاجی تہاڈا کام بن جائے گا، ہے تو کام بنانے والا تو اللہ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بھائی، کام بنانے والا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو کیا ہوا؟ 70 بندے ساتھ گئے، کتنے؟ جو کیا کہتے تھے موسیٰ ہم پھر مانیں گے، ہم رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں اس کی گفتگو کو، پھر مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تجلی نہیں دیکھ سکتے. کہنا نہیں موسیٰ ہم مانیں گے، پھر ویسے ہم نہیں مانیں گے، ویسے ہم نہیں مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ساتھ. وہاں پر وہ تجلی جو کوہ طور پر پڑی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 70 کے 70 بندے مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ یوں کہنے کہ 70 کے 70 جو چودھری تھے نا، یہاں کچھ چودھری صاحب بیٹھے تو ان کی بات نہیں، جو چودراہٹ کرنے والے اس وقت کے تھے، جو 70 کے 70 تھے نا، وہ سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کہنے لگے باری تعالیٰ میں اپنی قوم کے پاس چلا گیا، اس نے تو مجھے چھوڑنا نہیں ہے. اے باری تعالیٰ مجھے نہیں پتا، پہلے تو ان کو زندہ کر، میں پھر واپس جاؤں گا. کیا کر؟ اچھا کمال بات دیکھیں، ان کو مارا کس نے؟ مالک نے. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ایک ایک کو تو آواز دیتا چلا جا، ایک تو بھی کھڑا ہو جا، چل تو بھی کھڑا ہو جا، چل تو بھی. موسیٰ علیہ السلام جس کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ کھڑا ہو جایا کرتے تھے. اس لیے فرمایا کہ موسیٰ ان کو بتا دینا چاہتا ہوں میں کہ مارنے والا بھی میں ہوں، زندہ کرنے والا بھی میں ہوں، لیکن میں جس کو چاہتا ہوں وہاں پر تعین کر دیتا ہوں. مارتا اور زندہ نہیں کرتا ہوں، لیکن جس کے منہ سے نکلوا دو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی عظمت کیا ہے، عظمت انبیاء کیا ہے، عظمت اولیاء کیا ہے. اور یہ پڑھی لکھی بات ہے کہ جو معجزہ نبی کا ہوتا ہے وہی کرامت ولی کی ہوتی ہے. یعنی جس طرح معجزے کو ماننے کے لیے عقل کو لانا پڑتا ہے، عقل کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، اسی طرح کرامت کو تسلیم کرنے کے لیے بھی عقل کو پیچھے کرنا پڑتا ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بڑی مستند بات بتانے لگوں کہ اولیاء کے در سے فیض کیسے ملتا ہے.
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے حضرت خضر علیہ السلام صبح کے ٹائم روزانہ درس لینے آیا کرتے تھے۔ کون آتے تھے؟ خضر، اور درس بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس لینے آتے تھے کہ میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس لینا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی دنیا سے چلے گئے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ دنیا سے چلے گئے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے، حضرت خضر علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرے بندے سے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس لینے آیا کرتا تھا، اللہ تو اس کو زندہ کر دے تاکہ میں اپنا فقہ کا علم تو مکمل کر لوں۔ پھر کیا کرتے تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام روزانہ صبح کے ٹائم آتے تھے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر پر بیٹھ کے درس لے کے واپس جایا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور سے درس لے کے جایا کرتے تھے، ویسے نہیں جایا کرتے تھے، بلا ناغہ آپ کی قبر پر آتے تھے اور وہاں سے اپنا سبق جو روٹین کا چل رہا تھا وہ سبق لیا کرتے تھے، پھر واپس جایا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس لیے بات بتلا رہا ہوں کہ آپ کو علم ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہا جناب اسی داتا صاحب ساتھ جو میرا آتاں گیا ساڑھی گل ہی نہیں بنی۔ وہ ایک بندہ تھا نا، مجھے میں ایک دفعہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی گیا، ایک بندے سے میں نے پوچھا بابا جی کب سے آ رہے ہیں؟ کہنے 40 سال ہو گئے میں نے آن دیا۔ میں کہ ماشاءاللہ بڑی بات ہے۔ میں کہا جی کہاں سے آتے؟ کہتے میں گجرا والے رہتا ہوں، ہر جمعرات کو یہاں پر آتا ہوں۔ میں کہا بابا جی کام کی کرتے ہو؟ کہتے میں جو نا پتہ نہیں کسی محکمے میں بتایا کہ وہاں پہ میں پی این ہوں وہاں پر۔ میں کہا بابا جی اتنے پیسے اتنا کرایہ؟ کہتے داتا صاحب کو لانا ہوتے کرایہ دین دی کیڑی لوڑ ہے؟ کہنے میں بھی ملنگ ہوں تو لانے والے بھی ملنگ ہی ہیں نا۔ اچھا 40 سال آئے، میں نے ان سے پوچھا بابا جی صورتحال کیا ہے، مطلب آپ اتنی دیر سے آ رہے ہیں؟ تو کہنے بس آنے آتے جانے ہیں، اے تھوڑا کہ اگلے سانو بلا لیندے ہیں۔ بابا جی یہ بات ٹھیک ہے کو بلا لیتے ہیں، بڑی کمال بات ہے، لیکن بلا کے کچھ حاصل نہ کیا تو مزہ نہ آیا۔ آپ شادی والے گھر میں چلے جائیں، صاحبہ خانہ نے آپ کو بلا لیا، بلانے کے بعد آپ کو کھانا نہ کھلایا، آپ کو پوچھا نہ، تو بات مزیدار ہے؟ میرے بھائی اگر بلایا ہے تو وہاں سے کچھ حاصل کر۔ یہی صورتحال تیری زندگی کی ہے کہ مالک نے تجھے پیدا کر دیا ہے، اگر پیدا ہو کے زندگی میں اپنی ساری زندگی کو قائم رکھنے کے باوجود اگر مالک کی رضا حاصل نہ کی تو کیا فائدہ تیری زندگی کا؟ بیکار ہے زندگی اگر تو نے مالک کی رضا حاصل نہ کی تو۔ مزہ اس میں ہے کہ جتنی تیری زندگی اس میں آ اور اپنا پورا کام کر جو مالک نے تیرے ذمہ لگایا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فلسطین میں رہتے تھے۔ 1 سال کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر آیا کرتے تھے اور آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اور پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک رفع یدین جائز ہے، ان کے نزدیک، اور آپ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر آیا کرتے تو رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ جو موتقد تھے، جو مرید تھے، انہوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ تو اس کے موتقد ہیں اور آپ تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ تو رفع یدین کرتے ہیں، آپ تو قائل ہیں کہ میں رفع یدین کرنا ہے، امام ابو حنیفہ کے دربار پہ آ کے آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ اتنے بڑے امام کے پاس آ کے میں اپنا اجتہاد یا اپنی بات کو بیان کروں، میرا دل نہیں گوارا کرتا، مجھے پتا ہے جو امام ابو حنیفہ ہے وہ کسی کا مقام اور نہیں، اور میں آتا اس لیے ہوں کہ مجھے وہاں فلسطین سے اس لیے چل کے آتا ہوں کہ مجھے یہاں آ کے فیض حاصل ہوتا ہے۔ کب فیض؟ جب امام ابو حنیفہ چلے گئے تھے دنیا سے، اس وقت کی بات۔ اچھا ان کے پاس جا کے ملے گا کیسے؟ یہ بھی چھوٹا مختصر سی بات ہے، جیسے میں نے بتایا نا وہ راز کی بات ہے، جو جاگے گا وہی، بات تو بہت بڑی ہے لیکن سمجھنے کے معاملے بندہ کہتا ہے چھوٹی سی بات ہے، لیکن جو جاگے گا وہی حاصل کرے گا نا۔ وہ یہ جاگنا ہی بڑا مشکل ہے۔ راتی جاگن شیخ صداون، راتی جاگن کتے کتے تے تھوتے، مالک دا در نہیں چھڑ دے پاویں 100 مارو جتے، اٹھ بلیا اٹھ بلیا۔